کفر کی چالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ راسخ فی ذہن جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان کو ذہنوں سے اکھاڑنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بات جس کے بارے میں امت مسلمہ نے کبھی بھی کوئی اختلاف کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، ان کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے طریقہ کار جو اختیار کیا جاتا ہے، قرآن بھی اس کے بارے میں کچھ یوں تبصرہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، پہلے تم کسی حکم میں ڈھیلے ڈالے ہوتے ہو، پھر تم اس کے بارے میں اختلاف کرتے اور پھر تم نے وہ کام اس کو ترک کر دیتے۔ بالکل یہی حال اس وقت امت مسلمہ کا کہ وہ مسلمہ عقائد جن کے بارے میں کبھی بھی کسی کا اختلاف نہ رہا تھا، وہ مسئلے پہلے ان کے بارے میں امت نے سستی دکھائی، ڈھیلے ڈالے ہوئے، ان کے اوپر پختگی وہ نہ رہی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، پھر اس میں باہم اختلاف اور پھر اس کی نافرمانی، وہ مسئلہ پردے کا ہو، وہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا ہو، یا وہ دیگر وہ مسائل جن کے بارے میں امت نے کبھی 1400 سال میں اختلاف کیا ہی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ باقی دیگر وہ مسائل جن جو راسخ فی ذہن ہیں، ان کو عصر حاضر کی گمراہیاں جو کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہوگا کہ پہلے اس کے بارے میں ایک امت کا موقف ذرا ڈھیلا، اس پر عمل میں سستی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، پھر ایک بات کرنے والا ایک بات کہہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں شدید رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور وہ بات کہہ کے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ دوبارہ منظر عام پر اس طرح کی باتیں آنی شروع ہوتی ہیں، وہ بات جس کے بارے میں کبھی امت نے اختلاف نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی بات سنی نہیں تھی، اب وہ ٹیبل ٹاک تک بات آ جاتی ہے، آئیں بیٹھیں گفتگو کریں، وہ کہ وہ دلائل میں بہت کمزور یا شدید رد عمل کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن ایک بات منوا لیتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کی حد تک وہ بات آ جاتی ہے، وہ مسئلہ ختم نبوت ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے پردے کا ہو، وہ مسئلہ آپ سے ان کی حرمت کا ہو، آپ کی توہین کا ہو، یا پھر مرتد کو سزا دینے کا ہو، یا دیگر وہ مسائل، کہ پہلے امت کا موقف تھوڑا ڈھیلا ہوگا، پھر آپس میں اختلاف، جب ٹیبل ٹاک تک بات آ گئی تو پھر ایک عرصہ گزرے گا کہ وہ بات ٹیبل ٹاک بحث و مباحثہ میں چلتی رہے گی، اور پھر ایک عرصے بعد بحث و مباحثہ میں ہاں بھی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، تو وہ متفق مسئلہ مختلفی بن جاتا ہے۔ آج ایسا ہی ہے، عورت کے پردے کے بارے میں امت مسلمہ کا ایک ہی موقف تھا، لیکن آج ہماری یونیورسٹیز میں یا دیگر مقامات پر یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا فوائد، کیا نقصانات اور دیگر وہ باتیں، کہ وہ بات جو متفق تھی اب وہ اختلاف کے دائرے میں آ گئی، اور پھر جب اختلاف ہوتا ہے وہ عصیتم، تو قرآن یہی ترتیب بتاتا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، جو تمہارے ذہن میں راسخ چیزیں ہیں وہ یوں ہی نکلتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام کے تحفظ اور اس کے بارے میں تبلیغ اور تعلیم میں مصروف افراد کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ کفر بالکل صراحتاً مخالفت کی بجائے یہ دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ایک بات کہہ کے پیچھے ہٹے گا، وہ بات جس کے بارے میں کبھی دلائل سننا آپ نے گوارا نہ کیے تھے، وہ بات پہلے ٹیبل ٹاک تک آتی ہے، پھر جانبین سے دلائل کی باری آتی ہے، اور پھر جب متفق مسئلہ مختلفی بن جاتا ہے تو اس کی پھر نافرمانی کرنا وہ کام نافرمانی والے عمل میں شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہی مسائل، یہی اگر گزشتہ چند دہائیوں میں دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا عکس وضاحت کے ساتھ نمایاں نظر آئے گا